کیا آپ نے کبھی یہ خواہش کی ہے کہ خدا ایک واضح اور ناقابل انکار طریقے سے ظاہر ہو اور ثابت کرے کہ وہ واقعی موجود ہے؟ آج کی کہانی کلام مقدس میں خدا کی قدرت کے سب سے ڈرامائی مظاہروں میں سے ایک ہے۔ یہ واقعہ کنواں کرمل پر پیش آیا، جہاں ایک شخص کے ایمان نے پوری قوم کے شک کا سامنا کیا۔ اس حصے کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ فیصلہ کن لمحات میں جرات مندانہ ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، اور خدا ان لوگوں کی حمایت کرتا ہے جو اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں روحانی فتح کے بارے میں ایک گہری بات بھی سکھاتا ہے۔ یہ ہمیشہ ویسا محسوس نہیں ہوتا جیسا ہم توقع کرتے ہیں۔ منظر کا آغاز ایک چیلنج سے ہوتا ہے۔ ایلیا لوگوں کے سامنے ایک براہ راست سوال رکھتے ہیں: تم کب تک دو رائے کے بیچ جھولتے رہو گے؟ اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کی پیروی کرو، لیکن اگر بال خدا ہے تو اس کی پیروی کرو۔ لوگوں کی خاموشی گونجتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ وہ اپنی روحانی غیر جانبداری میں آرام دہ ہو چکے ہیں۔ پھر مقابلہ شروع ہوتا ہے، اور کیا ہی زبردست مقابلہ ہے۔ بال کے 450 نبی ایک طرف اور خدا کا ایک نبی دوسری طرف۔ شرائط بالکل سادہ ہے۔ ہر ایک قربانی تیار کرے گا، لیکن آگ کوئی نہیں جلائے گا۔ جو خدا آگ کے ذریعے جواب دے، وہی سچا خدا ہے۔ یہ بال کے لیے ایک براہ راست چیلنج ہے۔ قدیم اساطیر میں بال کو بجلی کی کڑک کا مالک سمجھا جاتا تھا، اور یہ مانا جاتا تھا کہ وہ آسمان سے آگ لا سکتا ہے۔ تو جو کچھ آگے ہوتا ہے وہ تقریباً مزاحیہ لگتا ہے۔ بال کے نبی صبح سے دوپہر تک چلاتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایلیا ان کا مذاق الفاڑنا شروع کر دیتا ہے: زور سے چیخیں۔ شاید وہ گہری سوچ میں ہے، سفر پر ہے، سو رہا ہے۔ وہ خود کو جنون میں مبتلا کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو کاٹتے ہیں یہاں تک کہ خون بہنے لگتا ہے۔ پھر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ پھر ایلیا کی باری آتی ہے۔ لیکن دیکھیں وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے۔ وہ خداوند کے قربان گاہ کو مرمت کرتا ہے۔ 12 پتھروں سے، جو اسرائیل کے تمام قبائل کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ خدا کے لوگوں اور اس خدا کے بارے میں ایک پیغام دے رہا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ پھر وہ ایک ایسا کام کرتا ہے جو پاگل پن لگتا ہے۔ وہ ان کے پاس ہے: قربانی کو 3 بار پانی سے بھگو دو۔ وہ شرط کو اور سخت بنا رہا ہے تاکہ انسانی طور پر آگ لگنا ناممکن ہو جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب جان لیں کہ یہ کوئی انسانی چالاکی نہیں، بلکہ خدا کی قدرت کا ظہور ہے۔ ایلیا کی دعا مختصر ہے لیکن پر اثر: اے خداوند، آج یہ ظاہر ہو جائے کہ تاب اسرائیل کا خدا ہے، اور میں تیرا خادم ہوں، اور میں نے یہ سب کچھ تیرے حکم سے کیا ہے۔ آگ جو نازل ہوتی ہے وہ صرف قربانی کو نہیں جلاتی، وہ لکڑی، پتھروں، مٹی کو بھی کھا جاتی ہے، اور یہاں تک کہ پانی کو بھی چاٹ لیتی ہے۔ لوگ اپنے چہروں کے بل گر جاتے ہیں، پکارتے ہیں: خداوند ہی خدا ہے۔ لیکن یہی کہانی ایک غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ اس شاندار فتح کے بعد، جب قحط زوردار بارش سے ختم ہوتا ہے، ایلیا کو ایزبل کی طرف سے موت کی دھمکی ملتی ہے، اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جاتا ہے۔ وہ زبردست نبی جس نے 450 جھوٹے نبیوں کا سامنا کیا، اب ایک جھاڑی کے درخت کے نیچے بیٹھا ہے اور خدا سے اپنی جان لینے کی دعا کر رہا ہے۔ یہ روحانی جنگ کی ایک چونکا دینے والی اور سچی تصویر ہے۔ بڑی فتوحات کے بعد بھی گہرے حوصلہ شکنی کے لمحات آ سکتے ہیں۔ خدا کا جواب نہایت خوبصورت ہے۔ وہ ایلیا کو ملامت نہیں کرتا، بلکہ وہ اسے کھانا اور آرام فراہم کرتا ہے۔ پھر وہ اسے کنواں ہورب پر ملتا ہے، نہ تیز ہوا میں، نہ زلزلے میں، نہ آگ میں، بلکہ ایک ہلکی سی سرگوشی میں۔
میرا یقین ہے کہ خدا ایلیا کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس نے خدا کو شاندار کام کرتے دیکھا ہے، لیکن اسے شاندار چیزوں کی تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے آسمان سے آنے والی سرگوشی کا انتظار کرنا تھا اور خدا کی آواز کو سننا تھا۔ جب ایلیا خدا کی آواز سنتا ہے تو وہ شکایت کرتا ہے کہ وہ اکیلا ہی رہ گیا ہے۔ خدا ظاہر کرتا ہے کہ اس نے 7,000 ایسے لوگوں کو محفوظ رکھا ہے جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ پھر وہ ایلیا کو ایک نیا کام سونپتا ہے، اور ایک ساتھی ایلیا۔ تو ہم آج ان سچائیوں کو کیسے اپنی زندگی میں لاگو کر سکتے ہیں؟ پہلی بات، اب 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے، اب سمجھوتے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکے۔ دوسری بات، یاد رکھیں کہ جرات مند ایمان اکثر اکیلے کھڑے ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ خدا ان لوگوں کی حمایت کرے گا جو اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات، جب روحانی فتوحات کے بعد جذباتی پستی آئے تو حیران نہ ہوں، یہ سفر کا ایک عام حصہ ہے۔ چوتھی بات، خدا کی آواز کو نرمی سے آنے والی سرگوشی میں پہچاننا سیکھیں، صرف ڈرامائی لمحات میں نہیں۔ آخر میں یاد رکھیں کہ جب ہم خدا کے لیے اکیلے کھڑے ہونے کا احساس کرتے ہیں تب بھی وہ ہمیشہ کچھ لوگوں کو وفادار رکھتا ہے۔ اس کہانی کی طاقت صرف آسمان سے آنے والی ڈرامائی آگ میں نہیں ہے، یہ ایمان کے مکمل سفر میں ہے، پہاڑ کی چوٹی پر فتح سے لے کر وادی کی گہرائی میں مایوسی تک، اور پھر نرمی سے بحالی تک۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ خدا ہماری روحانی زندگی کے ہر مرحلے میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کیا ہمیں مخالفت یا مایوسی کا سامنا ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ کیا ہم خدا کی آواز سنتے رہیں گے اور اس کی رہنمائی پر چلتے رہیں گے، چاہے وہ آواز نرمی سے آنے والی سرگوشی ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ آخرکار وہی خدا جس نے آگ کے ذریعے جواب دیا تھا، آج بھی جواب دیتا ہے، ہمیشہ طاقت کے ڈرامائی مظاہروں میں نہیں، لیکن ہمیشہ ایسے طریقوں سے جو ان لوگوں کے لیے اس کی وفاداری کو ثابت کرتے ہیں جو اس پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ آسمان سے آنے والی سرگوشی کو سننے کی کوشش کریں۔ یہ روح القدس کی وہ ہلکی، خاموش آواز ہے جو نرمی سے سچائی کو محبت کے ساتھ، امن کو سمجھ بوجھ اور یقین کے ساتھ بیان کرتی ہے، اور یہی ایمان کو جنم دیتی ہے۔ اور جب وہ بولے تو فرما برداری کرو، اور دیکھو کہ خدا کتنے عظیم کام کرے گا۔